اب ذرا تصور کریں آپ کہ جب ہم اللہ کو فزیکل بنا دیں گے، کوئی ایسا وجود جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، جب ایسا کوئی وجود اپنے دماغ میں لے آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ کرسی پہ بیٹھے گا، کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی تخت پہ رکھی ہے، تخت تو بہت اتنا جیسے پورے میدان میں ایک چھلا، اتنی بڑی کرسی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ براجمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا سا ہے؟ کرسی سے تو چھوٹا ہی ہے نا، تبھی تو کرسی میں سما رہا ہے، کرسی سے بڑا تو کرسی میں بیٹھ ہی نہیں پاتا۔ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کو فزیکل مادی وجود مان لیں تو وہ خود کیا ہے؟ باقی اپنی اس تخلیق کے مقابلے میں باقی سب تو چھوڑیں، عرش و کرسی کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ کیسی کیسی چیزیں یہ اس وقت کی، یہ بھرنے والوں نے بھی جو چیزیں بھری نا، وہ اس وقت کی اپنی آئی کیو اور ذہانت کے حساب سے بھری تھی، گھڑنے والوں نے جو اس کے اندر بھری تھی وہ گھڑی تھی، وہ یہی تھا آئی کیو کا لیول، یہی انٹیلیجنس تھی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 یوم میں، 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا یا عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ رات کو ڈھانک دیتا ہے دن سے، اور پھر دن اس کا پیچھا کرتا ہوا چلتا ہے۔ آیت نمبر 54 سورہ الاعراف کی، اور ابھی یہ پوری آیت نہیں ہے، آدھی آیت ہے۔ اس سے پچھلے کو دیکھ لیں، اس سے پچھلی آیت کو جہاں درس ختم ہوا تھا، یہ هل ينظرون الا تاویلہ، کیا وہ اب تاویل کا ہی انتظار کر رہے ہیں، یعنی انجام کا ہی؟ سمجھے نہیں تھے وہ چیز سامنے آ جائے جسے تاویل کہتے ہیں۔ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اور جس دن وہ تاویل، وہ تعبیر، وہ صحیح نتیجہ سامنے آ جائے گا، تو وہ لوگ جو پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس، اس دن یاد آ جائے گا کہ ہاں ہمارے پاس رسول ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کے رسول حق کو ہمارے پاس لے کر آئے تھے، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ اس دن تڑپیں گے کہ ہے یہاں پر کوئی سفارشی مل جائے ساتھ کھڑے ہونے والا، جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، یا ایسا ہی ہو جائے کہ ایک موقع مل جائے واپس چلے جائیں اور جو کچھ کرتے رہے تھے اب اس سے مختلف کریں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ بھی وہ گڑھتے تھے وہ سب اب کہیں دور نکل گیا، اب کہیں نہیں ہے، ایسا جیسے بھٹک کر غائب ہو گیا۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہاں پر وہ تکبر کرتا ہے، یہاں حق سے منہ موڑتا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے۔ اس حقیقت کو آگے کہا پھر اس آیت کے اندر جو آج کی ہے، کہ بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا 6 یوم میں، اور اس کے بعد پھر عرش کی طرف، عرش پر بیٹھا یا عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اور رات اور دن کے بارے میں دیکھو کہ رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس آیت میں بہت سی باتیں، اس لیے آج ہی شاید یہ آیت پوری نہ ہو سکے، ایک ہی آیت۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 یوم میں یا 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ کئی جگہ کہا یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب ارادہ کر لے اپنے کسی امر کا، کسی ایسا جو کچھ اسے کرنا ہے اس کا ارادہ کر لے، تو اسے بس حکم دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر 6 دن کیوں لگ گئے؟ اگر 6 دن بھی یہ تھے تو وہ تو فوراً ہو جاتا ہے، قرآن نے کئی جگہ کہا کہ، تو پھر اصل میں تو یہ 6 دن بھی نہیں ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہیں، بہت لمبے عرصے ہیں۔
6 ارب سال بھی ہو سکتے ہیں 6 یوم کا مطلب. لیکن اگر دن ہی مطلب لیا جائے تو یہ 6 دن بھی کیوں لگ رہے ہیں پھر؟ تو 6 لمحے بھی نہیں لگنے چاہیے, 6 سیکنڈ بھی نہیں لگنے چاہیے. اس کے اعتبار سے جو قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ وہ تو اس کو تو بس یہی کہنا ہوتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے. تو ہو جاتا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بس اسی لمحے سب کچھ ویسے ہی وجود میں آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو انفائنائٹ ہے, وہ جو لامحدود ہے, انفائنائٹ اور لامحدود کے آگے تو لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے. اب یہ تو جملہ سمجھ میں صحیح طریقے سے صرف میتھمیٹکس والوں کے آئے گا, لیکن اسے چھوڑیں. ہو جاتا کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اسباب کا سلسلہ, مینز کارن جگت, اس طرف چل پڑتا ہے جو اس نے چاہا. ہوتا ویسے ہی جیسا اس نے قانون بنا دیا. اب وہ چاہے کروڑوں سال ہوں چاہے اربوں سال ہوں, جب وہ چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ فائنل کر دیتا ہے کہ اب یہ ہو جائے, تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے اور اسباب چل پڑتے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ اسی وقت اسی لمحے وجود میں آ جاتا ہے. یہ ساری کائناتوں کے بارے میں جیسی کہا ہے ویسی اسی لمحے وجود میں آ گئی, زمین اسی لمحے وجود میں آ گئی. فیکون کا مطلب یہ کہ اب یہ ہو کر رہے گا اور اب ہوگا ویسے ہی جیسے قانون بنا ہے. وہ مینز, وہ اسباب چل پڑے اس طرف, اسے پورا کرنے کو, اس کے امر کو جو اس نے فائنل کیا ہے. تو پھر یہ جو 6 ایام ہے, 6 یوم میں پیدا کیا, اس بات کو اور سمجھ لیں کہ یوم کا مطلب ہمارے ہاں دن لیا جاتا ہے, عام بولی میں ایسے ہی ہو گیا ہے. لیکن یوم جو ہے وہ ایک مرحلے کو بھی کہتے ہیں, انٹرول آف ٹائم, وقفہ. وہ وقفہ بہت بڑا ہو سکتا ہے, بہت چھوٹا ہو سکتا ہے. عام طور سے یہ دن اور رات کی گردش, یہ 24 گھنٹے کو یوم کہا جانے لگا, اسی کے لیے استعمال ہونے لگا. ورنہ ایک یوم ایک وقفہ, ایک انٹرول آف ٹائم. جب یہ زمین نہیں تھی اور سورج نہیں تھا, یہ سورج کی زمین کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے, دوسری طرف اندھیرا ہوتا ہے, اس سے تو دن رات ہوتے ہیں. تب بھی ایام تھے 6 یوم. تو وہ وقفے, انٹرول آف ٹائم, وہ اربوں سال کے بھی ہو سکتا ہے ہر وقفہ. 6 انٹرولس میں یا 6 مرحلوں میں پیدا کیا, یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ اس نے 6 سٹیجز میں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. یہ دیکھیے بائبل کے اندر یہ جو 6 دنوں کا تصور اور وہاں سے پختہ ہو گیا, پکا ہو گیا ہے. بالکل یہ بائبل کی پہلی کتاب ہے جینیسس, توریت والا حصہ ہے جو بائبل میں ہے, اور اس کی بھی پہلی کتاب جینیسس یعنی کتاب پیدائش. ہندی میں اس کا نام ہے اتپتی نامک پستک. پیچھے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ. پہلے دن خدا نے کیا کیا, دوسرے دن کیا کیا, تیسرے دن کیا کیا. اصل میں وہاں پر بھی ہیبریو یا عبرانی زبان یا اس کی جو ڈائلیکٹ ہے جس میں یہ کلام نازل ہوا, سریانی, اس میں بھی یوم کا مطلب یہی تھا. آج یوم لفظ وہاں بھی ہے, دن لیا جاتا ہے مطلب, اور یوم کا مطلب اصل میں یہی تھا. لیکن اس کا اب جو ٹرانسلیشن ایشو ہو گئے, اس کا جو غلط تصور چلا, ٹرانسلیشن میں ایک ہی 6 دن, جیسے ہمارے یہاں بھی 6 دن ہی ترجمہ چلتا ہے, تو اس سے ذہن میں جو تصور آتا ہے, تو اس میں یہ تفصیل پیچھے سے چلی آ رہی. چیپٹر 1 ہے, پہلے ہی چیپٹر پیچھے سے چلی آ رہی کہ پہلے دن خدا نے کیا پیدا کیا. اصل میں مطلب ہی تھا پہلے مرحلے میں کیا کیا, پہلے چروں میں کیا کیا, دوسرے دن کیا پیدا کیا, تیسرے دن کیا پیدا کیا, چوتھے دن. اب یہ پھر آگے میں نے لیا 6 دن کا. خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس پر نظر ڈالی, اینڈ گاڈ سا ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیڈ میڈ اینڈ بیہولڈ, اور دیکھو اٹ واز ویری گڈ. اس نے دیکھا کہ یہ سب ہاں ٹھیک ہے, بالکل پرفیکٹ ہے. اینڈ دا ایوننگ اینڈ دا مارننگ, اس نے رات اور دن کو پیدا کیا. اٹ واز دا 6th day. اب یہ 6 دن تھا. اب یہاں تک 6 دن کی ان کی تخلیق چلی. قرآن نے کہا نا 6 دن میں پیدا کیا, یہ 6 دن والی بات یہاں بھی ہے 6. اور یوم لفظ ہی ہے اوریجنل وہاں. عبرانی میں بہت سے الفاظ بالکل وہی ویسے ہی ہیں جیسے عربی میں یہ کافی ملتے جلتے ہیں. یہ 6 دن ہوئے. اب اس سے اگلا چیپٹر نمبر 2 میں پہلی اور دوسری جو ان کی ورسز کہلاتی ہیں. اس طرح آسمانوں میں 10 the heavens and the earth were finished. اب یہ دن آسمانوں اور زمین کا تخلیق پوری ہو گئی. اینڈ آل دی ہوسٹ آف دیم, اور جو کچھ بھی اس میں تھا سب پورا ہو گیا. اینڈ آن دی 7th day God ended his work. 7ویں دن اللہ کا کام جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا گاڈ کا, which he had made, جو اس نے بنایا تھا. اینڈ he rested, یہ انڈر لائن کیا میں نے, he rested on the 7th day. پھر 7ویں دن آرام کیا, 7ویں دن آرام کیا, یہ اس میں لکھا ہوا ہے.
بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی ترجمے ہیں، کئی ترجمے ہیں کئی طرح کے الگ الگ، اردو میں بھی ہیں اور انگلش میں تو بہت ہیں، ہندی میں بھی ہیں۔ یہ جو میں نے انٹرنیٹ سے نکالا بیٹے پہ اس کا پہلے چیپٹر، تو وہاں پر ہندی میں یہی لکھا ہوا تھا آرام کیا، انگلش میں تو یہ ہے ہی کہ 7th day ہی ریسٹڈ، 7ویں دن آرام کیا اس نے۔ اردو میں بدل دیا انہوں نے اس لیے کہ بڑا اعتراض کئی جگہ جگہ سے مسلمانوں کی طرف سے آنے لگا، تو اردو میں چینج، 7ویں دن فارغ ہوا کر دیا اسے، صاف صاف ریسٹڈ کا ترجمہ آرام کیا، الفاظ بدل دیے، وہ 7ویں دن فارغ ہو گیا۔ اور ہندی میں ہے یہی ہے، ہندی میں یہ 7ویں دن پرمیشور اپنے کام سے وشرام کیا۔ خیر، تو یہ اب انہوں نے جب 6 دن میں بنائی تو انہوں نے سوچا کہ ہفتے میں تو ہوتے ہیں 7 دن، تو پھر 7ویں دن کیا کیا؟ یہ کوئی پرانی سوچ رہی ہوگی جس میں یہ 7 میں اور بڑھا دیا گیا کہ 7ویں دن پھر آرام کیا، تھک گیا تھا۔ بھئی اگر 6 دن، وہ 6 دن 24 گھنٹے کے بھی مانتے تو 6 دن میں بھی تخلیق کیا، تو تمہیں 7واں جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں، ارے بھائی مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، پھر 24 دن آرام کیا یہ کہتے، سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو پھر کہتے 359 دن آرام کیا۔ اور یہ سنیچر کا دن ان کے مقدس تھا، ایک ان کا یہ سنیچر کا دن تھا جس دن آرام کیا، یہ جمعے تک تو بنایا، فرائیڈے تک، اور سنیچر کے دن آرام کیا۔ تو یہ قرآن نے اس کی تردید کی، خاص طور سے اس بات کی سورہ قاف میں، سورہ 50 آیت 38، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، 6 ایام میں تو پیدا کیا، 6 یوم میں آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، تھکن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ تھک گئے ہوں ذرا سے بھی کوئی۔ یہ اس کی خاص طور سے اتنے حصے کی قرآن نے خاص طور سے رد کی کہ یہ کیا تصور انہوں نے بنا دیا۔ تو اصل میں تو یہ 6 دن نہیں تھے، 6 مراحل تھے، 6 سٹیجز تھی جس میں اس دنیا کو اور آسمان اور زمین سب کو پیدا کیا۔ اب ایک دقت یہاں پر میں اسے بھی لیتا چلا ہوں، اصل میں تو اس درس میں اور زیادہ تفصیل سے شاید آئے، سورہ 41 وہ ابھی آئی نہیں ہے، سورہ حامیم السجدہ سورہ 41، وہاں اس کا حوالہ چونکہ یہ یہاں پہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات قرآن میں 7 جگہ کہی گئی ہے کہ 6 یوم میں بنایا۔ اب اس کے اوپر یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں نکال لاتے ہیں، خاص طور سے یہ کرسچنز لائے ہیں نکال کر، جو ان کی جو وہ ویب سائٹس ہیں جو اسلام کی دھجیاں اڑانے والی، کہ دیکھیے قرآن میں کنٹرڈکشن اور تعداد 6 کہتے چلے آ رہے تھے، اب وہ بائبل میں تو ہے کس دن، پہلے دن یہ کیا، دوسرے دن یہ، تیسرے دن، اب یہ سب نہیں کر کے آگے انہوں نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو 8 دن ہو گئے، بھول گئے تھے کہ پہلے 6 دن کہہ چکے ہیں، وہ 8 دن دیکھیے کہ یہ 6 ہے یا 8 ہے، ان آیتوں کو لاتے ہیں، اس لیے میں خاص طور سے ایسے رکھ رہا ہوں۔ سورہ حامیم السجدہ سورہ 41 آیت نمبر 9 اور 10، خلق الارض فی یومین، میں نے چھوڑ دیا شروع کا حصہ، دراصل اس آیت کا نویں کا بات کا اس کا کوئی مطلب وہ نہیں، ریلیونس کے لیے خالی ہم یوم کی بات کریں تو اس لیے چھوڑ دیا کہ 2 اسٹیجز میں زمین کو کریٹ کیا، تخلیق کی، خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں بنایا، وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، اور پھر زمین پر جو کچھ بنانا تھا وہ سب بنایا، وہ بنا 4 دن میں، اس میں پہاڑ ہیں، اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اس میں برکت رکھی، اور پھر اس میں کتنی اس کے حساب سے، اسٹیمیٹ کے حساب سے کہ کیا کیا یہاں غذائیں ہوں گی، ڈائٹس ہوں گی، وہ سب رکھی، کیا کیا پیدا کرنا ہے کھانے پینے کے لیے، یہ سب 4 دنوں میں کے لیے اسٹیمیٹ کیا۔ کتنے ہو گئے یہ 2 اور 4 6، زمین خالی، یہ 6 دن ہو گئے ان 2 آیتوں کے اندر۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، پھر آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب سما لفظ ہے، یہ آسمان پہلا، یہ جیسے ہم آسمان دنیا کہیں یا فرسٹ سسٹم جیسے آج یہ لوگ یونیورس کہتے ہیں پوری، وہی یا دخان، وہ تو دھواں کی طرح تھا، یعنی پارٹیکلز تھے وہ بس خالی ایسے کہ قریب قریب جیسے کہ وہ ذرے ذرے چاروں طرف جیسے دھوئیں میں اس کے اندر ہوتے ہیں۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاغین، تو اس کے بعد زمین سے کہا کہ اب تمہیں آنا ہے یا نہیں، تمہاری چاہے تو خوشی خوشی آؤ، چاہے تو مجبور ہو کر آؤ ناپسندیدگی کے ساتھ میں۔ تو اس میں پھر آسمان و زمین دونوں نے کہا کہ ہم
خوشی سے حاضر ہیں. اب اس کا جو بھی مفہوم ہے، اس سے چھوڑیں دن اس میں نہیں آ رہے ہیں. اس کے بعد وہ آسمان کے 6 دن کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ابھی کچھ کام چل رہا ہے 6 دن کے بعد. اب وہ خالی زمین تھی وہ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور اس کے بعد پھر 7 آسمان 2 دن میں بنائے. فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں پھر ان کی ساری ڈیٹیلز اور کیا کیا اس میں کے اندر ان کی ضرورتیں تھیں یا اس میں کیا کیا بنانا تھا وہ سب بنایا. یہ 2 دن میں. تب 6 دن پہلے ہو گئے تھے، 2 دن اور آ گئے 8 دن. تو یہ لاتے ہیں اعتراض کہ دیکھو صاف صاف جو ہے وہ 8 دن ہے. الگ الگ جب ڈیٹیل دی تو یہ بھول گئے کہ 6 دن کہتے رہتے ہر جگہ. یہ 6 دن وہاں سے لے لیے تھے، بائبل سے اٹھا لیے تھے، نقل کر لیے تھے. اور وہاں پر تو ایک ایک دن کی ڈیٹیل تھی الگ الگ 6 دنوں کی. یہاں پر جب انہوں نے کچھ ڈیٹیل دی تو 2 اور 4 دن کر کے تو یہاں بھول گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے نا کہ وہ تو خود انہوں نے لکھی تھی، گھڑی تھی. اب یہ 8 دن ہو گیا. 2 دن میں تو صرف زمین بنی تھی اور زمین پر سارا انتظام جتنا رکھنا تھا، جو جو چیزیں تھیں، پہاڑ اور اس پر کھانے پینے اور روزی کا انتظام، وہ 4 دن میں 6 دن ہو گئے تھے. اب آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کی تو یعنی کئی دن میں، لیکن پھر 7 آسمان بنائے 2 دن میں. تو 6 اور 2 8 ہو گئے. اب یہ 6 یا 8 کا کیا، یہ آپس میں کیا تضاد ہے اور کیا کنٹرڈکشن ہے؟ کہ اسے پھر سے اسے دیکھیں انہی آیات کو. خلق الارض فی یومین، دو مراحل میں، 2 سٹیجز میں زمین کریٹ کی، زمین کی تخلیق کی. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، آسمان اس کے اوپر پہاڑ جمائے. وبارک فیہا، برکت دی زمین کو. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور جتنی چیزیں بھی پھر ضرورت کی تھیں وہ سب پیدا کیوں، اس کا انتظام کیا 4 ایام میں. 6 ہو گئے. اچھا آگے یہ بڑا اہم ہے، سواء للسائلین. یہ اتنا سا ٹکڑا، یہ سب بس یہ پورا ہو گیا کمپلیٹ. سب کچھ اسی میں آ رہا ہے، اسی 6 دن میں، ساری زمین ہی نہیں. اگر تم سے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے 6 دن یا 8 دن، کہنا یہ بس پورا ہے. یہ جواب کمپلیٹ ہے بالکل. اب اس کے بعد پھر ڈیٹیل دی ہے آگے، انہی 6 دنوں کی ڈیٹیل دی ہے آگے. اس کے اوپر کچھ جوڑا نہیں ہے. یہاں تو فائنل کر دیا کہ یہ جواب اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے. زمین کے بارے میں بتا دیا. 2 دن میں زمین بنائی، یعنی 2 سٹیجز میں، اور پھر 4 سٹیجز میں یا 4 مراحل میں یا 4 انٹرولز آف ٹائم میں، 4 وقفوں میں اس پر اس کی ضرورت کا سب سامان زمین میں پیدا کر دیا. ہو گئی پوری زمین کے بارے میں، یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ بالکل مکمل جواب ہے. مکمل جواب کا مطلب یہ کہ وہ آسمانوں وغیرہ کی تخلیق سب اسی پیریڈ میں ہوئی ہے، اس سے الگ کچھ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل دی ہے بات کو. پھر اگر آسمان کا سوال کرتے ہو، آسمانوں کا، اس سسٹم کا، اور باقی 7 سسٹمز کا سوال کرتے تو وہ اسی کے بیچ میں ہوئے ہیں. اسے آگے اس کی پھر ڈیٹیل دی ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور زمین کے ساتھ، اب یہ نے بریکٹ لگا دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ اصل میں یہ ڈیٹیل سمجھائی جا رہی ہے کہ پھر اسی کے ساتھ ہی جیسے زمین 2 یوم میں، 2 اسٹیجز میں، 2 انٹرولز آف ٹائم میں، 2 وقفوں میں زمین کریٹ ہوئی تھی، ایسے ہی آسمان بھی کی طرف، 7ویں آسمان کی طرف بھی متوجہ تھا اس کی کریشن میں. تو یہ پورا فرسٹ سسٹم، اس کا آسمان، یہ بھی انہی 2 دنوں کی بات ہے جب زمین کریٹ ہوئی تھی. اور وہی پیریڈ تھا جب اس میں زمین کو آسمان سے الگ کیا تھا. یہ وہی بھی زمین کو پیدا کرنا، یہ بھی 2 سٹیج کی بات تھی. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ دوسری جگہ کا ہے. اولم یر الذین کفروا، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، آیت نمبر 30. کیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اب دیکھ نہیں لیا، پہلے کے لوگ تو شاید اسے نہ سمجھتے، آج کے سمجھ سکتے ہیں. یہی تو بگ بینگ تھیوری ہے ان کی، کریشن کی، تخلیق کی. کیا ان لوگوں نے، انکار کرنے والوں نے دیکھ لیا نہیں لیا کہ صرف یہ ایک آسمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے سسٹم، آسمان. اب یہ تو اسی کو کہہ رہے ہیں اکیلے کو کہ یہ آپس میں یہ بس ایک سنگولیرٹی تھی، یہ ایک پارٹیکل جیسا تھا. وہاں ایک بگ بینگ سے وہ پھر اس کے بعد پھیلنا شروع ہوا کائنات، اور پھر زمین بنی اور سارے کرے اور سارے جتنے سیارے اور ستارے اتارے وہ سب پوری یونیورس پھیل گئی. یہ ایک جگہ سے چلی. یہ ان کی یہ جو ہے بگ بینگ تھیوری. تو یہ سب ایک تھا، ایک پارٹیکل تھا جہاں سے یہ ایکسپینڈ ہوا یا پھیلا. تو تم نے اب دیکھ نہیں لیا کہ یہ سارے آسمان و زمین، کانتا رتقا، یہ سب آپس میں ایک ہی ماس تھے، یہ ایک ہی چیز تھی. یہ سب ففتقناہما، پھر بات کو ہم نے انہیں الگ الگ کیا ہے. تو یہ جو کہا کہ آسمان کو، اس سے پہلے ابھی آپ نے دیکھی تھی کہ پھر وہ آسمان کی طرف اسی پیریڈ میں، یہ اس کی ڈیٹیل دے رہے ہیں. پہلے تو کہہ دیا کہ بس یہی ہے سارا پیریڈ،
سوال کا جواب ہو گیا پورا. اب اسی کے بیچ میں آسمان کی تخلیق جو ہے وہ بھی اسی پیریڈ میں ہوئی جو زمین کی 2 دن. یہ سب الگ الگ نہیں ہے, یہ تو جو اس کو اور آگے سمجھایا کہ یہ تو دونوں جڑے ہوئے تھے آپس میں. زمین کا بننا, آسمان کا وجود میں آنا, اس پوری یونیورس کا وجود میں آنا, یہ سب ایک ساتھ ایک ہی پروسیس ہے. اس پورے پروسیس کو 2 دن کہا ہے. زمین بنی 2 دن میں, تو وہ سارا آسمانوں کا سلسلہ بھی کریشن کا سارا چل رہا تھا ساتھ ہی. یہ سب 2 دن کے اندر, یعنی 2 پیریڈز میں, یہ 2 اسٹیجز کے اندر. پھر ہم نے ان کو سب کو الگ الگ کیا. اس کے بعد پھر ابھی اسی صورت پہ ہم واپس آ رہے ہیں. یہ سورہ 21 تو بیچ میں اور سمجھانے کے لیے میں لے آیا تھا. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, تو وہی 2 دن, یہ ایکسٹرا نہیں ہے جیسے بات کو جوڑ دیا 6 میں 2, کہ وہی پہلے آسمان کے ساتھ ہی, جیسے یہ بگ بینگ کے اندر جیسے یہ مانتے ہیں کہ وہ الگ الگ ہوا, زمین بھی کریٹ ہو رہی ہے, آسمان اور ساری چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں اسی, یہ پروسیس سارا ایک ساتھ چل رہا ہے کریشن کا, ان کے وجود میں آنے کا. اور یہ تو نہیں جانتے 6 اور سسٹمز ہیں, وہ سب بھی اسی میں چل رہے ہیں, اسی 2 پیریڈز کے اندر, 2 مرحلوں کے اندر ایک ساتھ ہی. وہاں بھی یہی چل رہا ہے جو یہاں چل رہا تھا. تو اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں بھی 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا, یعنی 2 اسٹیجز میں, 2 مرحلوں میں. اور اس نے ہر آسمان میں جو اس کی ضرورتیں تھیں وہ اس کے اندر رکھ دی, اس کا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. تو یہ 6 اور اس کی میں نے یہاں ڈیٹیل بتائی زیادہ تفصیل کے ساتھ میں, تو پھر جب یہ سورہ 41 آئے گی تب لیں گے اسے. لیکن یہ اعتراض آتا ہے اس لیے یہاں میں نے ذکر کر دیا کہ 6 یا 8, یہاں گنتی میں تو 8 بتا رہے ہیں. تو یہ بات کو 2 اس کی ڈیٹیلز بتائی ہے جو اسی میں انکلوڈیڈ ہے, جس کو یہ ساتھ میں عام طور سے جوڑ دیتے ہیں. اور یہاں بھی بڑی دقتیں پیش آئی ہیں ہمارے مفسرین کو اس کو 6 بنانے میں. اب اس میں آیت میں بہت سی, جیسے میں نے کہا ہیں, یعنی یہ آیت شاید آج بھی ایک آیت پوری نہ ہو, اس لیے کہ اس میں بہت سی چیزیں آ گئی غور کرنے کی. پہلی چیز تو 6 یوم میں پیدا کیا, ثم استویٰ الی العرش, پھر اپنے عرش کی طرف کے اوپر بیٹھا یا متوجہ ہوا اس کی طرف. اب ایک لفظ آیا استوا, بیٹھا یا متوجہ ہوا یا کیا اس پہ جلوہ افروز ہوا. اور دوسرا آیا عرش. عرش کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے چھت, آسمان کو بھی چھت کہتے ہیں, جو جیسے اس آسمان جیسے نظر آتا ہے جیسے آسمان بول دیتے ہیں, اسے بھی چھت کہتے ہیں. عرش کو تخت بھی کہتے ہیں, کوئی تخت ہے, سنہاسن ہے, وہ بھی عرش کہلاتا ہے. تو یہ عرش کا جو لفظ ہے, اور پھر ایک جگہ قرآن کی ایک آیت میں, وہ تو آیت الکرسی ہے, بہت مشہور ہے, وسیع کرسیہ السماوات, اس کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین پر حاوی ہے, اس سے بھی وسیع ہے. تو اب ایک جگہ کرسی لفظ بھی آیا. اب تخت پہ بیٹھنا, کرسی بھی ایسی چیز ہو گئی اس پہ بیٹھا جاتا ہے, تخت پہ بھی بیٹھا جاتا ہے. تو یہ عرش و کرسی کیا ہے؟ یہ عرش و کرسی تو بس کیا کیا لوگوں نے کیا ہے, اور پرانے لوگ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے کرتے تھے, اپنی ذہانت کے اعتبار سے اس کا مطلب سمجھتے تھے. یہ سمجھتے ہی تھے کہ بادشاہ سلامت کسی اس پہ بیٹھے ہوئے, کبھی کرسی پہ بیٹھ گئے, کبھی تخت پہ بیٹھ گئے. یہاں پہ بھی جو اب منتری تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں, پردھان منتری بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. پہلے کے راجاؤں کے سنہاسن تخت ہوا کرتے تھے. تو وہی تصور ایک جو ہے وہ نکل کر سامنے, جو بھی سمجھتے اس سے لوگ. لیکن اس سمجھ کے حساب سے جو لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں بھرا ہے, اس کی تفصیل, وہ جو چاروں طرف پھیلی وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. میں آپ کو دکھاؤں کچھ ہیں یہ اس میں سے. یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے, میں نے اسے چھوڑ دیا ہے, بہت لمبی تھی یہ روایت جو ہے, یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے. تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ 70 سال کا فاصلہ ہے, 70 اس میں کے بیچ میں 70 سال کا, اس کے بیچ میں 70 سال کا, یعنی 70 سال تک چلتے رہیں. 70 سال کا فاصلے کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں سے یہاں سے دلی جو ہے وہ کتنی دور ہے, تو جواب ہمیں ملتا ہے کہ 200 کلومیٹر ہے, اس سے کچھ کم ہے, 200 کلومیٹر. وہاں جب ہم پوچھتے ہیں دوسری جگہ یورپ میں, یو ایس اے میں, یو کے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ لندن تمہیں جانا ہے وہاں سے, تو یہ کتنی دور ہے, تو آپ کسی جگہ یورپ میں کسی کو فون کریں یو ایس اے میں, تو وہ یہ نہیں بتائے گا کتنے کلومیٹر ہے یا کتنے مائل ہے. تو کہ کتنی دور ہے بھائی, برمنگھم سے لندن کتنی دور ہے, تو کہیں گے 2 آورس, 2 گھنٹے ہے. وہ ٹائم میں بتاتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہے یہاں پر کہ 70 سال کا مطلب 70 ایئرس چلتے رہیں. تو اب 70 ایئرس کی رفتار سے چلتے رہیں, پیدل چلتے رہیں, بیل گاڑی سے چلتے رہیں, گھوڑے پہ بیٹھ کر جائیں, اونٹ کی سواری سے جائیں 70 سال. اس وقت اونٹ کی سواریاں ہوتی تھی, یہ کاریں موٹریں تو ہوتی نہیں تھی. اب یہ بھی ہو گئی, کار کی اسپیڈ سے 70 سال ہے,
اور اگر وہ اونٹ کی اسپیڈ بتائی گئی تھی، اگر جواب دیا گیا تھا اونٹ کی اسپیڈ، تو پھر وہ کار سے تو وہ ذرا سی دور ہوئی پھر، اگر اور پھر وہ پلین سے تو بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ بس ابھی ٹیک آف بھی نہیں کیا تھا کہ لینڈ کر دیا. اور اب ان پلین کی اسپیڈ سے اور زیادہ تیز ہماری بہت سی سپر سونک آواز کی رفتار سے تیز سب ہمارے ایجادات ہو گئی ہماری. تو یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا ہوا ہے کہ اس وقت ان کو کانسیپٹ دینے کے لیے کہ کتنی دور ہے یہ کتنا بڑا، تم سمجھایا نہیں جا سکتا، ورڈز میں نہیں سمجھا سکتے، تو یہ سال زیادہ تر کہیں کہیں 500 سال کی بات آتی ہے. قرآن میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز کہ 70 سال کی دوری پہ یا 500 سال کی دوری پر ہے. اب یہ اس روایت کو میں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے میں نے بات کا حصہ لے لیا شارٹ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا کہ اب وہ بریکٹ میں نے لگا دیا کہ پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے، ہر آسمان اپنے نیچے کے آسمان سے کچھ اوپر 70 سال سے کچھ زیادہ کے فاصلے پر ہے ہر آسمان، ان کا ڈسٹینس آپس میں اتنا ہے. 7 آسمانوں کا ذکر کر کے یہ سمجھایا. پھر 7ویں آسمان کے اوپر پانی کا بڑا سمندر ہے، جو 7واں آسمان ہے. سمندر کی تہہ اور سطح کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، یعنی سمندر کی ڈیپتھ یا گہرائی بھی جو ہے وہ بھی 70 سال کی ہے کہ اگر اس میں کوئی چلے تو 70 ایئرز لگیں گے اوپر تک آنے میں. یہ اتنا فاصلہ بھی چل رہی ہے آگے. اور اس سمندر کے اوپر 8 فرشتے جو پہاڑی بکروں کے مانند ہیں. اب یہ بالکل یہ جیسے پرانوں کے نہیں دیومالائیں ہوتی ہیں نا کہانیاں، یہ ویسی کہ اس کے اوپر سمندر کے اوپر 8 فرشتے. اب سمندر پہ مطلب تخت کیسے رکھا جائے گا، پرابلم یہ ہو گئی، یا کرسی کیسے بچھائی جائے گی، کیونکہ سمندر کے اوپر 8 فرشتے ہیں جو پہاڑی بکروں کی طرح ہیں. اور اب اگر بکرے کی طرح نہیں کرتے تو یہ ہوتا کہ وہ ویسی مطلب ہمیشہ وہ بس ایسے بیٹھے ہوئے کہیں جھکے ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ پہاڑی بکروں کی طرح ہے. ان کے کھروں اور کونوں کے درمیان، ہپس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. وہ اتنے بڑے بڑے ہیں بکرے یا وہ فرشتے بکروں کی طرح جو ہیں کہ 70 سال لگیں گے ان کے کھروں سے نیچے سے اوپر تک آنے میں. اور پھر ان فرشتوں کی پیٹھ کے اوپر عرش الہی ہے، اور وہاں پر ہے وہ تخت جو ہے جس پہ خدا بیٹھا ہوا ہے، ان فرشتوں کی پیٹھ کے اوپر. یہ حدیث کی کتابوں جو کہلاتی ہیں ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، جس کے نیچے کے حصے اور اوپر کے حصے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. یعنی عرش جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک اتنا اونچا ہے کہ وہی 70 سال لگیں گے اوپر تک جانے میں. اس پر ہے اللہ خدا تعالیٰ اس پہ بیٹھا ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. یہ اس کی اب ایک روایت یہ ہے. اور دیکھیے طرح سے آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. اب وہ 70 ایئرز تھے، یہ 500 ایئرز ہو گئے. ہر 2 آسمانوں کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. اسی طرح 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان بھی، کرسی کا ذکر آیا نا تو یہ کرسی بتائی جا رہی ہے، تخت ہٹ گیا. 7ویں آسمان اور کرسی کے بیچ میں بھی 500 سال ہیں. کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال ہیں. اب اسے غور کیجیے گا، اس کو یہیں پر اس طرح سے ڈیٹیل کو غور کر لیں. 7 آسمان ہو گئے، اس کے بعد 500 سال اور چلے تو کرسی آئی، اور 500 سال چلے تو پھر کیا آیا، پھر سمندر آیا. یعنی کرسی سمندر سے نیچے ہے. کرسی اور 7ویں آسمان، کرسی جو ہے 7ویں آسمان اور سمندر کے بیچ میں آ رہی ہے کہ کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال اور آگے چل رہی ہے. پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اب کرسی تو پھر یہ کرسی کس کام کی تھی، اس کے 7ویں آسمان اور اس کے بیچ میں کرسی بھی تھی، تو کبھی کبھی وہاں آ کے بیٹھتا ہے. اور اس کے اوپر سمندر ہے اور سمندر پہ عرش ہے، یعنی تخت اس کا بچھا ہوا ہے. یہ بہت سی اس کے اندر کتابیں ہیں روایات حدیث کی جو جن کے اندر یہ اس سے ملتی جلتی تھوڑے تھوڑے سے بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں روایتیں تقریباً اسی مفہوم کی. اور دیکھ لیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی وسیع و عریض میدان میں رکھا ہو. بہت بڑا کوئی میدان ہو جس میں ایسا ہو کہ اس میں ایک چھلا رکھا ہوا، کرسی ایسی ہے، عرش اتنا بڑا ہے. یا اب کرسی اور عرش دونوں آئے تھے نا. ایک اس سے پچھلی روایت میں خالی کرسی کو سمجھانے میں میں نے آپ کو بتایا کیا 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 ہے. اس سے پہلے عرش کو سمجھا رہے تھے، وہ الگ کسی روایت میں تھا. اس میں کرسی اور عرش دونوں کو لے آئے. عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ایسی جیسے لوہے کا چھلا رکھا ہو پورے بہت بڑے میدان کے اندر. اب ذرا تصور کریں آپ کہ جب ہم اللہ کو فزیکل بنا دیں گے، کوئی ایسا وجود جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، جب ایسا کوئی وجود اپنے دماغ میں لے آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ کرسی پہ بیٹھے گا. کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی تخت پہ رکھی ہے،
تخت تو بہت اتنا جیسے پورے میدان میں ایک چھلا، اتنی بڑی کرسی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ براجمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا سا ہے؟ کرسی سے تو چھوٹا ہی ہے نا، تبھی تو کرسی میں سما رہا ہے، کرسی سے بڑا تو کرسی میں بیٹھ ہی نہیں پاتا۔ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کو فزیکل مادی وجود مان لیں تو وہ خود کیا ہے؟ باقی اپنی اس تخلیق کے مقابلے میں باقی سب تو چھوڑیں، عرش و کرسی کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ کیسی کیسی چیزیں یہ اس وقت کی، یہ بھرنے والوں نے بھی جو چیزیں بھری نا وہ اس وقت کی اپنی آئی کیو اور ذہانت کے حساب سے بھری تھی، گھڑنے والوں نے جو اس کے اندر بھری تھی وہ گھڑی تھی، وہ یہی تھا آئی کیو کا لیول، یہ انٹیلیجنس تھی۔ ایک اور دیکھ لیں، خالی یہ ایک روایت اور دیکھ لیں، اور بھی ہے۔ محمد ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ اہل سنت، یہ روایت نہیں، یہ ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، خاص طور سے اہل حدیث تو بہت بے پناہ ان کو ویلیو دیتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ کو، اور تھے بڑے اسکالر، یعنی یہ نہیں میں مذاق اڑا رہا ہوں، بہت بڑے اسکالر تھے۔ لیکن یہ اس وقت کا آئی کیو دیکھیے بڑے اسکالرز کا بھی، جہاں جب سائنٹیفک باتوں کی بات آتی ہے تو اس جگہ پر یہ آئی کیو لیول آپ کے بچوں کا اس سے زیادہ ہے۔ جب کائنات کی نالج کی بات آتی ہے، اب ذکر کائنات کا اور چیزوں کا قرآن میں ہے تو اس کو جیسے ایکسپلین کرتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے۔ محمد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اہل سنت کا کہنا ہے کہ کرسی عرش کے آگے ہے، یعنی عرش کے اوپر کرسی ہے، اور اللہ کے دونوں قدموں کے لیول پر ہے، یعنی اس کے پاؤں ٹک جاتے ہیں کرسی پہ بیٹھنے کے بعد۔ اب جب فزیکل وجود مان لیا، یہ خاص طور سے ہمارے یہاں یہ جو اہل حدیث حضرات، یہ بالکل ہی ایسے ہی نہیں، جھگڑے ہوتے بڑے، ہاتھ ہیں اس کے، قرآن نے کہا ہے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں بھی ہیں، قرآن نے کہا ہے، ٹخنا اس کا پنڈلی، قرآن نے کہا ہے کہ اس کا چہرہ ہے تو ہے۔ اس پہ بہت بڑے، اس پہ تو بڑے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی منع کرے تو آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور تمام منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، قرآن میں یہی لکھا ہے۔ پرانی بات ہے، یا مولانا کلیم صاحب نے مجھے بلایا تھا ایک دن کے لیے، ان کے ہاں کیمپ ہو رہا تھا، مرحوم ریاض موسیٰ صاحب کا، وہ اہل حدیث تھے، سلفی تھے، تو ان کا وہ دعوتیات بھی تھے، اللہ بہت ان کی خدمات ہیں تو، لیکن بہرحال مسلک کے حساب سے، اور یہ لوگ اہل حدیث خاص طور سے یہ سلفی، وہ بھی بہت تشدد بہت ہے، تو ان کے جو وہ آئے ہوئے تھے ان کے ٹیچر سکھانے کے لیے، وہاں مجھے ایک دن کے لیے بلایا تھا، انہی کے یہاں کا بیچ تھا جن کا کیمپ چل رہا تھا، انہوں نے اپنا کیمپ وہاں پھلت میں کروایا تھا، مولانا نے مجھ سے کہا ایک دن آپ دے دیتے، تو میں گیا، میں نے جو کچھ بھی وہاں پر ایک دن میں جو باتیں رکھی تو انہوں نے وہاں تو جھیلنی میری، ان کے جو استاد تھے جو ساتھ میں تھے وہاں، ریاض موسیٰ صاحب، اس کے بعد پھر وہاں سے میں جب آنے لگا تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی ذرا وہاں تک جانا تھا، چھٹمل پور تک، آپ مجھے راستے میں اتار دیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور آئیے۔ بیٹھ گئے ساتھ، اس لیے بیٹھے تھے کہ مجھ سے کچھ بات کر لیں، جانا نہیں تھا انہیں، بیچارے وہاں تک گئے میرے ساتھ میں، پھر وہاں سے وہ بس پکڑ کے آئے مجھے۔ راستے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں ہے اللہ کا چہرہ تو ہے، اسے میں نے وہاں پہ کہا ہوگا کہ یہ تو تمثیلی باتیں، اور اللہ کا وہ بھی ہے جو قرآن میں ہے، تو ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ، جو بات قرآن میں جیسے لکھی لفظی معنوں میں لینا چاہیے، ہمیں اس کی مراد کبھی نہیں لینا چاہیے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور یہ ان کی ڈیسنسی کی بات تھی کہ وہاں انہوں نے نہیں ٹوکا کہ بھئی یہ سب غلط تمہیں بتا رہے ہیں، جا کے بات کو لوگوں کو کہا ہوگا کہ یہ بھی غلط بتا گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں تو یہ بھی ہے، جو اس دنیا میں نابینا ہے، اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بیچارے جتنے یہ ہیں، چاہے جتنا نیک آدمی اب سب اندھے اٹھائے جائیں گے، جتنا نابینا ہے۔ اب دیکھ، میں نے ان سے کہا مراد مت لینا کچھ، پہلے تو یہ بات ہوئی کہ خیر اسے بیچ کی میں چھوڑ دے رہا ہوں، یہ آخری بات یہ آئی جب میں نے ان کا جواب دیا تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ اب مراد کچھ مت لیجیے گا کہ کائے کا اندھا عقل کا اندھا، قرآن اندھا کہہ رہا ہے، خالی عقل کا اندھا نہیں کہا ہے، جو یہاں پر نابینا ہے وہ وہاں پر بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب وہ چاہے جتنے نیک آدمی ہو، کوئی مراد مت لینا، مجھے جواب دو اس کا لفظی معنوں کو۔ ارے آپ کو لینا پڑے گی۔ پھر چپ ہو گئے، پھر کچھ کہا نہیں انہوں نے، یہ تو نہیں کہا کہ ہاں وہ آپ کی وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، وہ تو نہیں مانا انہوں نے، لیکن وہ دلیل کے اعتبار سے چپ خاموش ہو گئے، پھر وہاں پہ وہ اتر گئے، چلے گئے جہاں کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ یہ ہے حالت۔ اب یہ بالکل جیسے مادی وجود ہے۔ مجھے مولانا خالد صف اللہ رحمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے وہاں باہر پڑھا ہے، سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی، یہاں پر فارغ ہونے کے بعد، یہاں سے فضیلت کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے، تو
عربیت جاننا بولنا وہ سب کچھ ان کو بہت اچھا ہے ان کا، اور عالم تو تھے ہی، پھر وہاں انہوں نے اور آگے تخصص کیا، اسپیشلائزیشن۔ بتا رہے تھے وہ ایک دن کہ ایک بہت بڑے، ان کا نام لیا، مجھے تو نام یاد نہیں رہا، جو بہت ان کی وہاں پر مطلب بڑے عالم مانے جاتے ہیں، بہت قیمت ہے، بڑے ویلیو، بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے اپنے اس کے اوپر، بیڈ کے اوپر یا شاید صوفے کے اوپر، تو ان سے سوال کیا کہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت پھر یہ اللہ جو ہے 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے پر کیسے آتا ہے؟ پہلے آسمان پہ نزول آپ نے بہت سی حدیثوں میں سنا ہوگا، ارے اللہ کی رحمت کا نازل، کوئی اللہ وجود نہیں مادی کہ اللہ کی رحمت قریب آ جاتی، اس کو اس وقت ان زبانوں میں کہا تھا کہ اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ کیسے نزول کرتا ہے؟ تو ایک دم ان کا چہرہ انہوں نے بتایا کہ لال ہو گیا، بہت ناراضگی کے ساتھ میں، وہ جیسے صوفے پہ بیٹھے تھے ایسے اترے، ایک پاؤں نیچے اتارا، کہا ایسے آتا ہے، عربی میں بتایا انہوں نے کہ یہ کہا، ان کے ایسے اترتا ہے، نیچے پاؤں رکھ کے وہ کھڑے ہو گئے کہ وہ اللہ ایسے اترتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان ہے، ایسے کوئی مادی وجود ہے، ایسے کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے۔ تو یہ اور بڑا اس کے اوپر تشدد ہے، اور نہیں جواب دے سکتے، جب کہ تمہیں مراد لینا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہر چیز لٹرل نہیں ہے یہ، اور ہماری دنیا کی ہر لینگویج میں بولی جاتی ہے، ہر چیز لٹرل معنوں میں نہیں ہوتی، محاورے جو بولے جاتے ہیں دنیا کی ہر زبان کے اندر ہیں۔ قرآن ایک لٹریری ادبی کلام ہے، یہ 8ویں کلاس کے بچوں کی کتاب نہیں ہے، زبان کے اعتبار سے بھی بہت اونچا کلام ہے، تو اس میں تو کیسے کیسے سب استعارے ہیں، سملیز ہیں، طرح بہت سی چیزیں، اسے سمجھنا ہوگا، اسے آپ 8ویں کلاس کے لیول کی طرح مت پڑھو کہ نہیں اللہ کی پنڈلی تو ہوتی ہے، ہم تو کہیں گے جب اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے۔ عرش کا مطلب کیا ہے اسے دیکھیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ، لیکن پھر آگے سوال ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے؟ ایک سوال یہ، اب یہاں تو کڑ کڑ میں بھگوان ہوتا ہے، وہ ہم میں بھی ہے، تم میں بھی ہے، یہ بھی فلسفے ہیں، اور ہمارے یہاں تصوف میں بھی آیا ہے، اس طرح یہ جگہ تک پہنچ گئے جو یہاں پر ہندوستان میں چلی آ رہی ہے۔ تو اب یہ ہر جگہ ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ آل ان، مطلب ہر ایک کے اپنے اندر ہے، کڑ کڑ میں ہے، یا 7ویں آسمان پر بیٹھا ہے کس جگہ؟ تو اللہ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر، اسے تو چھوڑے سمندر ہے یا نہیں ہے، پہاڑی بکرے ہیں یا نہیں ہے، مطلب 7ویں آسمان پر ہے کے اوپر ہے، وہاں بیٹھا ہے، تخت وہاں پر ہے اس کا، تو وہاں ہے یا ہر جگہ ہے؟ دونوں جگہ ایک ساتھ کیسے ہو جائے گا جب بات مادی وجود کی آئے گی؟ تو پھر اس کا کیا؟ آپ دیکھیے قرآن تو دونوں باتیں کہہ رہا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ فرشتے اس دن جو ہے، جو آخری دن ہوگا، یوم آخر، اس دن عروج کریں گے، اور روح اس کی طرف جائیں گے، کس کی طرف؟ خدا کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، اسے ایک مرحلہ کہہ لیں کہ اسٹیج کہہ لیں آپ، لیکن ایک دن، اور وہ ایک یوم جو ہے وہ تمہاری گنتی کے جو دن ہیں اس سے 50,000 سال کا ہے اس دن۔ تو اللہ کی طرف جائیں گے، یعنی ہم 7ویں آسمان پر جا رہے ہیں، اتنے فاصلے پر جا رہے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ تو میں نے یہ بتایا کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنے فاصلے پہ جانا پڑ رہا ہے کہ 50,000 سال اسے جو ہیں وہ لگ جائیں گے ان میں جانے میں۔ اچھا، یہ تمہاری گنتی میں 50,000 سال ہے، وہ وقفہ یا انٹرول۔ یہ حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے، نہیں آسمان پر بیٹھا ہے۔ ایک تصور اس سے جو آتا ہے وہ یہ ایک محاورے کی بات ہے، آسمان والا، اوپر والا، اب اس سے یہ نہیں کہ اوپر کسی جگہ پر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ اتر کے بھی آتا ہے، تو تم یہ تو اب یہ ہے کہ وہاں ہے، 7ویں آسمان پر ہے، اور دیکھیے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ سارے آسمانوں اور زمین میں بھی ہے، سارے آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، تو اوپر بیٹھا ہے یا ہر جگہ ہے، اور یا کڑ کڑ میں ہے، ذرے ذرے میں ہے۔ اور دیکھ لیں، ان ربی قریب مجیب، میرا رب تو جواب دیتا ہے ہر بات کا، قبول کرتا ہے، اور قریب ہے بالکل، بلکہ اس میں سورہ قاف میں تو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب، تمہارے قریب ہے۔ تو یہ کیا مسٹری، 7ویں آسمان پر ہے یا شہرک سے بھی قریب ہے، تمہارے بالکل قریب ہے، یا ہر آسمان اور زمین سب میں ہے؟ اب قرآن تو ان میں سے ہر بات کہہ رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ تو پھر سارے اگر اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ کہنے کے انداز کیا ہے، اپنی قدرت سے ہر جگہ ہے، اپنی نالج سے ہر جگہ ہے، اپنے علم سے ہر جگہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی مادی وجود ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اصل میں کوئی تو اس نے کچھ کریٹ کیا۔ دیکھیے ایک تخلیق ہے، ایک پینٹنگ ہے کسی نے بنائی،
تو تخلیق سے خالق الگ ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں گھسا ہوتا، اس کے ذرے ذرے میں. رچنا کلا، رچناکار کلاکار الگ ہے، کلا الگ ہے. لیکن کہتے ہیں اس کے ذرے ذرے میں تو وہ جھلک رہا ہے. یہ بولنے کا انداز ہوتا ہے کہ اس کی قدرت جھلک رہی ہے، اس کے آرٹ جھلک رہا ہے، اس کا سامرتھ ہے، اس کی کیپیبلٹی اس کے ذرہ ذرہ بول رہا ہے. یہ بولنے کا انداز ہماری زبان کا ہے، دنیا کی ہر زبان کے اندر ہے. اب کریٹر الگ ہوتا ہے، کریشن الگ ہوتی ہے. اب یہ جتنی کریشن جہاں تک بھی، اسے تو یونیورس کو یہ کہہ رہے ہیں، جسے ہم قرآن جیسے کہہ رہا ہے پہلا سسٹم، ساتوں مان لیں یا اس پہلے کو لے لیں، تو جو کچھ بھی اس نے بنایا سب اس سے الگ ہے. تو اس کا مطلب اس میں نہیں ہے، اپنی کریشن میں نہیں ہے، اس سے کہیں باہر ہے. تو اس سے باہر نہ ٹائم ہے، جسے ہم ٹائم زمان و مکان کہتے ہیں. تو ٹائم اینڈ اسپیس کی الگ ڈائمینشنز ہیں. وہ اس کو ہم یہاں پر نہ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ اس کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اس میں ہے ہی نہیں، پوری کریشن میں نہیں ہے. ساتویں آسمان تک سے یہاں تک کہیں نہیں ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس سے الگ ہے. اس سے الگ کیا کیسے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ ہم وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس میں ہے، اس سے اور الگ کی نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سارے بیان کہنے کے آسمانوں اور زمین میں ہیں. اپنے ساری قدرت اس کی ان سب چیزوں میں جھلک رہی ہے. وہ ہے اپنی تخلیق کے ذریعے، وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ہے، ہم سے قریب ترین ہے، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. اچھا، اب ان کا ذکر دیکھ لیجیے جو میں نے ابھی بیچ میں کیا تھا، کہ جس کو یہ لفظی طور پر مانتے ہیں کہ کیا اس کے فزیکل کیا یہ ہیں، شریر کے انگ ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر تو اللہ کا ہاتھ ہے. ہر زبان میں بولا جاتا ہے نا، نیتا جی کا ہاتھ ہے ان پر. اللہ کی تائید ہے ان کے ساتھ، اللہ کی سپورٹ ہے ان کے ساتھ، اللہ کا ہاتھ ہونے کا. اب اسے ہاتھ چونکہ یہ کہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے ہاتھ. کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا انسان کو، تو دونوں ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی، اب اس میں تو دونوں ہاتھ ہیں، ایک بھی نہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا فیس ہے، چہرہ ہے. وجہ کہتے ہیں فیس کو، چہرے کو. تم جدھر ابھی اللہ کا استتو ہے، اللہ کا وجود ہے اس طرف، جہاں بھی جدھر منہ کرو اللہ تو چاروں طرف ہے. ایک اسے بتانے کی کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، ورنہ وہ ایک ہی طرف ہوتا، کوئی مادی ہوتا تو تم جدھر بھی منہ کرو. لیکن وہ لفظ چہرہ آ گیا نا، تو چہرہ بھی ہے، ہاتھ آ چکے، دونوں ہاتھ بھی ہیں. اور میں نے سب نہیں لکھا ہے، وہ آگے کا نہیں لیا ہے، چھوڑ دیا. لیکن دیکھیں یہاں پہ دھجیاں اڑ جاتی ہیں ان کے اس مادی وجود کی. سورہ 55 سورہ رحمان آیت نمبر 26-27. کل من علیہا فان، یہاں جو کچھ بھی ہے ایک دن فنا ہو جائے گا، اس زمین پر ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى، باقی کیا رہے گا؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے بہت بزرگی اور جلال والا تمہارا رب، اس کا چہرہ. تو پھر باقی تو ہاتھ گئے، پاؤں گئے، جسم گیا، ختم، چہرہ رہے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ پورا رہے گا. جب ہاتھ بھی مانتے ہو آپ، جب پاؤں بھی مانتے ہو، جب باقی سب کچھ بھی مانتے ہو، یہاں کہہ رہے ہیں خالی چہرہ بچے گا اس کا، زمین پر باقی سب فنا ہو جائے گا. تو نعوذ باللہ اس کے ہاتھ بھی فنا ہو گئے، اس کی باقی باڈی فنا ہو گئی، اس کا چہرہ بچا. تو وجہ اللہ، صرف اللہ باقی رہے گا، بات ختم، اس کا وجود. یہ اس کو ہم نہ اسے چہرہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو وہاں پر ہاتھ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ ہیں، اور نہ وہ پیر ہیں. تو اب یہ سوال یہاں پر کیا جائے نا کہ یہ کیا ہے پھر؟ اس کا چہرہ بچے گا، اور تم نے تو بتایا تھا ہاتھ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہاں گئے؟ وہ فنا ہو گئے، نعوذ باللہ اللہ کے. باقی سب فنا ہو جائے گا، بس چہرہ بچے گا اس کا. اسے اب نہیں سمجھتے، چپ ہو جاتے ہیں، مانتے نہیں. یہ ہے تشدد. یہ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت، یہ بجائے چہرے کے ترجمہ یہ وہی آئے تھے، صرف تمہارے رب کی ذات بچے گی، اس کا استعمال بچے گا. اچھا، پھر اب عرش یعنی وہی سناسن تخت، کیا کریشن ہے؟ مخلوق ہے. اس نے کوئی، اب میں آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کریشن ہے. اللہ نے کوئی چیز بنائی تو اللہ نے پہلے تخت بنایا، پھر بیٹھا، پہلے کریٹ کیا. جیسے کائنات بنائی، ایسے عرش بھی بنایا کوئی چیز ہے، بنائی بھی کوئی چیز ہے، مخلوقات میں سے ہے، کریشن میں سے ہے. کیا
اب اس کو ذل عرش ہے آیا اصل میں. اب یہ ذو یا ذا اور زی یہ بدل جاتے ہیں ایک دوسرے سے. ان کے کچھ یوز دیکھ لیجئے قرآن کے اندر ان کے استعمال. والحب ذو العصف، بس میں نے چھوٹا سا لیا آیت نہیں لیا بس اتنا ٹکڑا لیا جہاں ذو آیا یا زی یا ذا. اس کے معنی ہوتے ہیں والا. جیسے والحب ذو العصف بھوسے والا اور اناج والا، بھوسے اور اناج والا. اچھا ذا مالوں و بنین، مال اور اولاد والا. اس کے جو ذو کے معنی ہوتے ہیں جب ساتھ میں لاتا ہے ذو یا ذا یا زی ذال سے کہ مال اور اولاد والا. پھر اور دیکھیں ذو الفضل العظیم، بہت عظیم بہت بڑے فضل والا، بہت کرم والا. تو یہ بتائیے فضل کو کیا پیدا کیا اس نے بنایا فضل کو اللہ نے اپنے، اس کی صفت کا نام ہے، اس کے ایٹریبیوٹ، اس کی کوالٹی، اس کے گڑ کا نام ہے. یہ بنایا نہیں ہوتا کہ اس نے بنایا. اللہ رحیم ہے تو کیا رحم کو بنایا اس نے؟ کریشن ہے. تو یہ ذا جو لگتا ہے یا زی یا ذو والا یہ ایک طریقے سے اس کے ساتھ لگتا ہے. جیسے یہاں پر جب اللہ کے ساتھ آئے تو اس کی صفت ہوتی ہے، اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ذو القوت المتین، بہت قوت والا، بہت مضبوط. ذو انتقام، بدلہ لینے کی قوت والا. برا یہ کیا تو اس کا بدلہ ملے گا، یہ انجام تک پہنچانے والا. تو اب یہ جو ہے قوت، اللہ نے قوت کو پیدا کیا، اپنی طاقت کو پیدا کیا، کریشن نہیں ہے. اس کی کوالٹی، اس کے ایٹریبیوٹ، اس کی صفت، اس کا گن ہے جو ذو ساتھ میں لگا ہوا ہے. ایسی یہ اب میں نے یہاں پر آگے ٹرانسلیشن نہیں کیا. ذی الجلال والاکرام، ذی المعارج، ذو الرحمہ، ذو مغفرۃ للناس، یہ سب ذو ایسے آئے دنیا کے انسانوں کے لیے مغفرت والا. تو مغفرت کو ایسی چیز نہیں جسے پیدا کیا ہے، جو تخلیق ہے یا کریشن ہے. اب اس کے آگے چلیں عرش کے ساتھ. رفیع الدرجات ذو العرش، اونچے درجات اور عرش والا. رفیع الدرجات ذو العرش، ذو العرش المجید، بہت بڑے شان کے عرش والا. تو یہ بھی صفت ہے. یہ عرش ہے، یہ تخلیق نہیں ہے، کریشن نہیں ہے. یہ ایسے تخت نہیں ہے جیسے راجاؤں کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے. تو یہ جو صفت ہے یہ عرش بھی صفت کا نام ہے، اس کی کرسی بھی ایک صفت کا نام ہے. دیکھیں آگے دیکھیں ڈکشنری سے دیکھیں گے. پہلے تو یہ ایک آیت اور دیکھ لیجیے. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تو تلاش کر لیتے. اب اس کا مطلب کوئی جگہ ہے نہیں ہے اس کی. اب اسے آگے سے مطلب اس کا آگے سمجھ آئے گا. اب ہم ڈکشنری سے دیکھیں. عرش جو ہے وہ سانکیتک روپ میں ایلیگوریکلی، سمبولیکلی استعمال ہوتا ہے غلبے، پاور اور سلطنت کے لیے. پاور اور حکومت کے لیے عرش استعمال ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کے یہاں، سب کے یہاں یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. انہوں نے عربی کے لیے بتایا امام راغب نے. اور کیمبرج انگلش میں دیکھ لیے، کیمبرج انگلش ڈکشنری، دا تھرون وہاں پہ ٹاپک ہے، اس کے بعد نیچے دیا ہوا ہے دا اسٹیٹ آف بینگ اے رولر. اس کا کسی کا شاہ ہونا یا رولر ہونا، اس حالت کو کہتے ہیں تخت. سچ مچ تھرون یا تخت جو ہے وہ کوئی چیز اسے بھی کہتے ہیں آپ کی بولی میں، لیکن تھرون کہتے ہیں یا تخت کہتے ہیں اصل میں اس حالت کو، شاہ ہونے کی حالت کو کہتے ہیں. آگے دیا ہے دا ایلزابتھ II، ملکہ الزبتھ ascended to the throne، مثالیں دی ہیں. تو اس کا مطلب بریکٹ میں دے دیا ہے he became queen of Britain، وہ اپنے تخت پر بیٹھی ملکہ الزبتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن وہ کوئین بنی، ملکہ بنی وہ برطانیہ کی، جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، فادر ڈائڈ. نیکسٹ ایگزامپل یہ وہیں پہ دی ہوئی ہے کیمبرج ڈکشنری میں. کوئین وکٹوریا واز آن دی تھرون ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت تک کوئین وکٹوریا تھی تخت کے اوپر. اب یہ بریکٹ میں یہ تخت کا مطلب یعنی وہ کوئین تھی. یہ تخت ایسے تخت کا مطلب خالی یہ ہے کہ وہ رانی تھی اس سے پہلے. چارلز اب جو ہیں کنگ، چارلز از نیکسٹ ان لائن ٹو دی تھرون. اور یہ جو چارلز ہیں شہزادہ تھے اس وقت، وہ ہونے والے ہیں اس کے بعد ٹو دی تھرون، تخت پر بیٹھنے والے ہیں. بریکٹ میں مطلب دیا ول بیکم دی کنگ نیکسٹ، یعنی آگے بادشاہ شاہ وہ ہو جائیں گے. تو یہ کہا ہے کہ تخت پر بیٹھیں گے، تخت کوئی نہیں ہے وہاں پر. یہ تو انگلش کا تھا. یہ اسٹرانگ کنکارڈنس، یہ
اس کی عبرانی زبان کے اندر جو بائبل کے اندر، یہ اس کی ڈکشنری ہے کنکارڈنس، بائبل کے ہر لفظ کے معنی دیے ہوئے کہ اس کے اوریجنل معنی کیا ہیں، تو یہ عبرانی زبان کے ہیں. یہ جو آپ کو ذرا سا کچھ ٹیڑھا میڑھا کرسی کے برابر اردو میں کرسی لکھا ہوا ہے، اس کے برابر یہ عبرانی زبان ہے. تو یہ کنکارڈنس سے میں نے اتارا ہے اس کو، کنکارڈنس وہاں سے، یعنی اس کی ڈکشنری بائبل کے توریت کے ہر لفظ کے معنی. تو وہاں پہ لفظ کرسی ہے، اور وہ کرسی جو ہے وہ مطلب کرسی تو اس میں کہتے ہیں عربی میں قصے، اور قصے ہے یہ عبرانی زبان میں، جس کا مطلب ہے چیئر یا سیٹ. اس کا مطلب دیا ہوا ہے انہوں نے سیٹ آف آنر، تھرون، تخت یا سیٹ آف آنر، عزت اور اس کی جگہ، عزت اور عظمت کی جگہ. شارٹ ڈیفینیشن تھرون، اس کو شارٹ میں تخت بھی. ایسی یہ امریکن اسٹینڈرڈ وہ ہے ڈکشنری ایگزاسٹو کارڈ، یہ بھی بائبل کے ورڈز کی. یہ ورڈ جو ہے یہ اوریجن فرام سیم ایز کس سے، کرسی سے نکلا ہے، سیٹ آف آنر. اور ایسے ہی یہ امریکن اسٹینڈرڈ ٹرانسلیشن جو ہے اس کے اندر اتھارٹی، غلبہ، طاقت، آفیشل سیٹ. اور تو یہ جو ہے اپنے حلف لینا، یہ ہے سب اس کے اس لفظ کے معنی. تو اب یہ چلا آ رہا ہے کرسی اور یہ دونوں ایک ساتھ، اور کرسی لفظ وہاں پہ بھی چلا رہا ہے بائبل میں، کس سے، اس کے اندر عبرانی میں، جس کا مطلب ہے چیئر یا کرسی، سیٹ. تو اب کہتے ہیں کہ یہ اب ان کی تو کرسی ہل گئی، کرسی کا تو سارا جھگڑا ہے. تو یہ ایکچوئل کرسی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کے اسٹیٹس، ان کی عہدے کی بات ہو رہی، پاور کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کرسی ہلنے لگی تھی، وہاں پہ کوئی زلزلہ آ گیا تھا ہلنے لگی تھی کہ کرسی ہل گئی، سنہاسن ڈاوا ڈول ہو گیا. یہ بائبل کے اور ریفرنس ہے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، ہگے نام کی بک، اس کا چیپٹر 2 اور اس کی ورس 22. سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اینڈ آئی ول اوور تھرو دا تھرون آف کنگڈمس. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ سب بادشاہتیں ختم کر دوں گا ان کی. جو مطلب ہے یہ ہے، یہ نہیں کہ تخت یوں الٹ دے گا، کوئی تخت رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں زبور کے اندر، بٹ دی لارڈ سٹس enthroned forever، اور ہمیشہ ہی اس کو بیٹھا ہوتا ہے اپنے تخت پہ. یہ established his throne، اور وہاں پہ ترجمہ کیا ہے تخت، اور اصل ورڈ ہے وہی کس سے، یعنی سیٹ، چیئر. اور اس کا یہ انٹرچینجیبل ترجمے انہوں نے اس میں کیے. وہی کرسی کا مطلب بھی وہی ہے پاور، اور تخت کا مطلب بھی یہی ہے بائبل کے اندر ہے اس کا. لیکن خدا کی بادشاہی ہمیشہ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت قائم کیا ہے، اور وہاں پہ اوریجنل تھا کرسی، یعنی انصاف کے لیے کرسی قائم کی، اس کو تخت کہا. یعنی انصاف کے لیے اس نے اپنا ایک نظام بنایا طاقت کا. وید میں اور دیکھ لیں، یعنی یہ دنیا کی ہر زبان میں چلا آ رہا ہے. یہ دیکھیے آج جو انڈر لائن کیا ہوا ہے، آسنم آچرن، آسن پر بیٹھا، یہ وہی تخت نشین ہوا، سنہاسن پر بیٹھا، ماؤنٹنگ دا تھرون. یہ سب کا مطلب جو ہے وہی ہے کہ کوئی فزیکل، کوئی مادی نہیں ہے تخت، بلکہ اس نے کیا کیا، کنٹرول سنبھالا، پاور، اس نے اپنی پاور سے سینٹرل کنٹرول سنبھالا. اسے کہتے ہیں تخت پر بیٹھا، رول شروع کیا. جب کریشن کچھ ہوئی تبھی تو رول شروع ہوگا. تو اسے تو بنایا تخت، باقی سب کو یہ تخت وقت نہیں بنایا، وہ اس کی پاور تھی. پھر اس نے اپنی پاور کا استعمال شروع کیا، رول شروع کیا. پہلے کریٹ کیا، پھر رول شروع کیا. سینٹرل کنٹرول، سینٹرل اتھارٹی، یہ ہے تخت، عرش، اللہ کا عرش. تو یہ بائبل والے تو سمجھ گئے، وید والے تو سمجھ گئے. ہم اللہ تخت و کرسی کے ادارے ہیں، 500 سال اور پہاڑی بکرے، اور پھر اس کے اوپر سمندر، اس کے نیچے اتنا بڑا میدان، اس پہ کرسی رکھی، اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اس کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ٹک رہے ہیں. اتنے ہیں جتنے کرسی. ایسا نہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہو کہ اس کے پاؤں اوپر لٹکتے رہ جائیں، یا اتنی چھوٹی ہو کہ وہ پریشانی ہو رہی ہو بیٹھنے میں تو پاؤں اس کے ایسے. ہمارے یہاں یہ ایسے ہو گیا. اور وید کی باتوں کا لوگ مطلب سمجھ رہے ہیں، اور بائبل کے اندر جتنی اس جگہ پہ مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا، وہ سچ مچ کوئی بھی اسے ویسا تخت نہیں سمجھ رہے فزیکلی ہماری. اب استوا لفظ یہ تو ہے نا، پھر وہ ثم استوى علی العرش، 6 یوم میں بنایا. میں نے یوم کے بارے میں بتایا، عرش کے بارے میں بتایا. اب استوا، ثم استوى، متمکن ہوا، بیٹھا، متوجہ ہوا، کیا ہے یہ؟ تو اب یہ پھر ہمارا وقت ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ پھر اسے ہم آگے لیں گے، اس لیے کہ پھر تھوڑا سا یہ چلے گا. یہی آیت نمبر 54 اگلی مرتبہ میں کمپلیٹ ہوگی. کچھ اور آیات بھی پھر بس ساتھ میں بات کو لے گا. سبحان ربک.